دیکھو بچے، میں نے آپ کو چھٹا لیسن 3 سوال 3 کوشچن میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اور یہ پورے صفحہ میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھا دیا کہ آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے اندر 3 سوال دیا ہے جو بادشاہ پوچھنا چاہتا ہے اپنے رعایا سے، اور وہ آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ 3 طریقے کے آدمی، 3 طریقے کے معاملات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے، تاکہ میں ان تینوں چیزوں کی تیاری میں پہلے سے کر لوں۔ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، جب بادشاہ 2 کیاریاں کھود چکا تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا، اور اس نے پھر سادھو سے اپنے سوال دہرائے۔ سادھو نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے فاوڑے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اب تم دم بھر کر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے اسے فاوڑہ نہیں دیا اور زمین کھودتا رہا۔ کافی وقت گزر گیا، سورج درختوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ بادشاہ نے آخر فاوڑہ زمین پر مارتے ہوئے کہا، عقل مند آدمی، میں تمہارے پاس اپنے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آیا تھا۔ اگر تم کوئی جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دو، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ کوئی آدمی بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ سادھو نے بادشاہ سے کہا، آؤ دیکھیں۔ بادشاہ بھی مڑ کر دیکھنے لگا۔ ایک آدمی جنگل سے بھاگ کر آ رہا تھا۔ وہ آدمی اپنے ہاتھ سے پیٹ دبائے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھوں کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ کمزوری سے کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور سادھو نے اس آدمی کے کپڑے کھولے۔ اس کے پیٹ میں ایک بڑا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو کپڑے سے اچھی طرح دھویا اور اس پر اپنے رومال اور سادھو کے تولیے سے پٹی باندھی، لیکن خون کا بہنا بند نہ ہوا۔ بادشاہ بار بار پٹی کھولتا رہا جو گرم خون سے تر ہو جاتی تھی۔ آخر کار جب خون کا بہنا رک گیا تو آدمی کو ہوش آیا اور اس نے کچھ پینے کے لیے مانگا۔ بادشاہ کہیں سے تازہ پانی لایا اور اس آدمی کو پلایا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور ٹھنڈ بھی ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے سادھو کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی کے اندر پہنچایا اور اسے چارپائی پر لیٹا دیا۔ چارپائی پر لیٹ کر اس آدمی نے آنکھیں بند کر لیں اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے بہت تھک گیا تھا، اور وہ بھی وہیں پڑ کر سو رہا۔ رات بھر سوتا رہا۔ جب صبح کو اسے ہوش آیا تو اسے بڑی دیر تک یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ زخمی آدمی جو چارپائی پر لیٹا تھا، اپنی آنکھوں سے ٹکٹکی لگائے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، میں تم کو نہیں جانتا اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کے لیے میں تمہیں معاف کر دوں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے آپ نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں آپ کا دشمن ہوں اور میں نے آپ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ آپ نے میرے بھائی کو قتل کر کے اس کی جائیداد ہڑپ لی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ اکیلے سادھو سے ملنے گئے ہیں۔ میں آپ کو راستے میں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن شام ہونے تک بھی آپ نہیں لوٹے۔ میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے نکلا۔ آپ کے سپاہیوں سے راستے میں میرا مقابلہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔
میں بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا اور آپ کی مرضی ہوئی تو میں ساری زندگی ایک وفادار غلام کی حیثیت سے آپ کی خدمت کروں گا اور اپنے لڑکوں کو بھی ایسا کرنے کی نصیحت کر جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کو آپ یاد کر لیں گے، پھر اس کو آپ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پھر آپ کو یہ والا واقعہ، پھر میں آپ کو اس کا جو پورا واقعہ ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا آپ کو۔